اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم ایک بہت خاص موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں۔ وہ ایک ایسی بیماری کے متعلق ہے جو پاکستان میں تقریباً اتنی پھیل چکی ہے کہ ہر 10 بندوں میں سے تقریباً 3 بندوں کو ہو چکی ہے اور ہر 100 میں سے 30 بندوں کو ہو چکی ہے، لیکن لوگ اس کے بارے میں کم جانتے ہیں کیونکہ وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ وہ اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں۔ ناظرین، وہ لوگ جن کی عمریں 20-25 سے اوپر ہیں اور ان کے پیٹ اگر کچھ بڑے ہوتے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے ہو چکے ہیں، پیٹ پھولے ہوئے ہیں پیٹ، اور موٹاپے کا وہ شکار ہو چکے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ یہ موٹاپا عام موٹاپا چربی والا نہیں، یہ اللہ نہ کرے یہ جگر میں سوزش یعنی فیٹی لیور بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، فیٹی لیور ایک ایسی بیماری ہے جو کہ شروع میں بڑی سائلنٹ خاموش رہتی ہے، اور بعد میں جب اس کے سمٹمز آنا شروع ہوتے ہیں تو اس وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے ناظرین، اس لیے غور سے ویڈیو دیکھیں گے تو آپ سمجھ پا جائیں گے کہ کیا ہے۔ ناظرین، جگر کا کام اتنا امپورٹنٹ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمام خون جگر میں سے گزر کے جاتا ہے، اور خون میں سے جتنے فاضل مادے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جو کہ زہریلے مادے ہوتے ہیں، وہ اس کا کام جگر کا کام ہوتا ہے ان کو نکالنا، خون کو پیدا کرنا بھی، بنانا بھی، اور اس کے علاوہ جو نظام انہضام یعنی ڈائجسٹو سسٹم ہے اس میں بھی اس کا بڑا میجر کردار ہوتا ہے آپ کی غذاؤں کو۔ اور ہم کیا کیا غذائیں اس کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں، اسی پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ جگر کی بیماریوں میں جو سب سے زیادہ آج کل پھیل چکی ہے وہ فیٹی لیور ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے ہیپاٹائٹس کا نام سنا ہوگا، لیکن آج ہم صرف فیٹی لیور پہ بات کرنے جا رہے ہیں کیونکہ اس کا شکار سب سے زیادہ بندے ہیں۔ ناظرین، آپ کو کیسے پتہ چلے کہ آپ کو جگر کی بیماری ہو چکی ہے؟ اب آپ غور سے سننا شروع کیجئے تاکہ پتہ چلے۔ اگر آپ کی جلد اور آنکھیں زرد پڑ چکی ہیں یعنی پیلی پڑ رہی ہیں، چہرہ جیسے میرے چہرے کا کلر ہے، اگر یہ پیلا نظر آ رہا ہے، ہاتھ سکن وغیرہ جو ہوتی ہے یہ سکن، اگر یہ آپ کو پیلی پیلی نظر آنا شروع ہو رہی ہے، ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں تو وہ آنکھوں کو ایسے کھول کے دیکھتا ہے کہ کہیں پیلاہٹ تو نہیں ہے، تو وہ بھی اس کی علامات ہوتی ہیں کہ جگر خراب ہے آپ کا۔ اگر پیٹ میں آپ کے درد رہتا ہے ہر وقت اور سوجن رہتی ہے، جب آپ پیٹ کو ایسے ہاتھ لگاتے ہیں تو بھی تھوڑی سی سوجن محسوس ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کے ٹانگوں اور ٹخنوں میں بھی سوجن ہے، آپ کی ٹانگیں تھوڑی سی پھول گئی ہیں نارمل سے اور ان میں آپ کو سوجن محسوس ہوتی ہے، ہاتھ لگانے پہ درد ہوتا ہے، تو بھی آپ اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں۔ جلد میں خارش ہوتی ہے بغیر کسی وجہ کے، اور جب خارش کرتے ہیں تو نشان پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ بغیر خارش کے بھی نشان پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو بھی آپ جگر کی بیماری کا شکار ہیں۔ اگر آپ کا پیشاب جو کہ پیل یلو کلر کا ہونا چاہیے، بڑا ڈم سا یلو کلر، جیسے ایک زردی مائل ہوتا ہے، معمولی سا زردی مائل ہونا چاہیے، اگر وہ بہت گہرا ہو چکا ہے، پیلا ہو چکا ہے، تو بھی آپ جگر کی بیماری کا شکار ہیں۔ پخانے کا رنگ یعنی بہت گہرا پیلا یا خونی ہو چکا ہے، مطلب اس میں خون بھی آ رہا ہے، تو بھی آپ جگر کی بیماری کا شکار ہو چکے ہیں۔ تھکاوٹ، جسم میں ہر وقت تھکاوٹ رہنا، بغیر کام کیے تھکاوٹ رہنا، جہاں اور بیماریوں کے بڑے سمٹمز ہیں وہیں جگر کی بیماری بھی یہی آپ سمٹمز دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد بھوک کم لگنا، بھوک اتنی کم لگنا کہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بھی ہاتھ کھینچ لینا، دل نہ کرنا کھانے کا، اور اگر تھوڑا سا کھانا تو ایک دم الٹی کی سی کیفیت پیش آنا کہ جیسے آپ کو قحط آ جائے گی۔ پھر اس کے بعد چوٹ لگنا، جو ہے آپ کو بار بار چوٹیں لگتی ہیں جیسے نشان پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں بڑی خطرناک ہیں ناظرین، آپ کو پھر کیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، 6 کھانے ایسے ہیں جو کہ آپ کے جگر کی بیماری کا باعث بن سکتے ہیں آپ کے لیے، ان سے آپ ہوشیار رہیے۔ کون کون سے وہ کھانے ہیں جن کو آپ کو کم سے کم کھانا ہے؟ ناظرین، گائے کا گوشت، اس میں چکنائی بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ جگر کو نقصان پہنچاتا ہے، اسپیشلی جو سرخ
اور سرخ گوشت ہوتا ہے گائے کا، بھینس کا، اس کے علاوہ اس پہ بہت زیادہ چربی ہوتی ہے۔ بہت زیادہ نمک کا استعمال بھی مت کیجیے، اس سے بھی جگر میں جو ہے وہ پانی پڑ جاتا ہے، پانی جمع ہو جاتا ہے اور خطرہ رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو پروسیسڈ فوڈ ہوتی ہیں وہ انتہائی خطرناک ہے، جس کا سب سے زیادہ رجحان ہمارے گھروں میں آج کل آ گیا ہے، جن میں آپ پیزا کھاتے ہیں، پاستا کھاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں، اور جو ہم چٹخارے دار چیزیں پاکستانیوں نے اپنا لی ہیں زندگی میں، جن کے بغیر ہمارے کھانے ہی ہضم نہیں ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل بازار سے سموسے پکوڑے لے کے کھانا، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ ٹرانس فیٹس ہوتے ہیں جن میں وہ بناتے ہیں، بڑے خطرناک قسم کے آئل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو تو پیسے کمانے ہیں۔ وہ بڑے گندے تیل ہوتے ہیں، کالے ہو چکے ہوتے ہیں جل جل کے، اور آپ اس کے جناب سموسے اور پکوڑے کھا کے خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر خوب مسالے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کے پورے جسم کے ساتھ ساتھ جگر کو تو بہت ہی زیادہ نقصان جو ہے وہ پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری جو مٹھائیاں ہوتی ہیں وہ بھی اس قسم کے نقصان پہنچاتی ہیں۔ ناظرین، دنیا میں آپ غور کیجئے کہ ہم پاکستانی اور انڈینز بھی کہہ سکتے ہیں، ہم پاکستانی ایسے اسپیشلی ہیں کہ ہم کھانوں کے تو ایسے شوقین ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی کہ بس کھائے جاؤ اور کھائے جاؤ اور کھائے جاؤ اور مزے اڑائے جاؤ، بس یہی زندگی ہے۔ یہ نہیں پتہ کہ وہ آہستہ آہستہ آپ کو موت کی وادی میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اتنے زیادہ کھانے۔ ہمارے ہاں تو الٹا ہوتا ہے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ موٹا ہوتا جاتا ہے تو گھر والے کہنا شروع ہو جاتے ہیں جی کہ ہاں جی اب پتہ چل رہا ہے نا کسی کھاتے پیتے گھرانے کا ہے۔ جب پیٹ نکل آتا ہے، چربی ہوتی ہے، بازو پھولے ہوئے، ٹانگیں پھولی ہوئی، تو کہتے ہیں جی ہاں جی لگتا ہے جی کھاتے پیتے گھرانے کا ہے۔ خواتین بھی جب موٹی ہوتی جاتی ہیں، وہ جگر سوج رہا ہوتا ہے، اندر پیٹ بڑا ہو رہا ہوتا ہے، کہتے ہیں جی دیکھیں ہماری بیگم کو پتہ چلتا ہے نا ہماری بیگم کتنی کھاتی پیتی ہے، لگتا ہے کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں، ہاں جی ہم ماشاءاللہ پیسے والے ہیں۔ تو یہ کیا ہوا جی سوکھی سڑی ہو جناب، پتہ ہی نہ چلے۔ تو یہ ناظرین آپ دیکھیے، یورپ والوں کو دیکھیے، امریکہ والوں کو دیکھیے، وہ دن میں کتنی کیلوریز لیتے ہیں، وہ کاؤنٹ کر کے کھانے کھاتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ یقین کریں کہ دن میں 10 بار تو ہم پتہ نہیں ناشتہ کرتے ہیں، بار بار چائے، پھر بسکٹ، پھر جتنی بیکری کی آئٹمز ہیں، آپ کو پتہ ہے کتنی نقصان دہ آپ کے لیے، لیکن چلتے ہی جاتے ہیں ناظرین۔ جو اب جگر کی جب سوزش ہو جاتی ہے، وہ پھیل جاتا ہے، اس کے اوپر سوزش کے نشان بن جاتے ہیں، تو ناظرین اب آپ کے لیے پھر خطرے کی الارم شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جیسے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے نا کہ اب پیٹ تو یہ پھولتا جا رہا ہے، یہ کیا ہے، یہ ہے، تو پھر آپ کو ڈر لگتا ہے، اور پھر آپ سے جب کہا جاتا ہے نا کہ آپ سارے کے سارے کھانے چھوڑ دو، تو پھر ناظرین وہاں جا کے آپ کے لیے پرابلمز ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب ناظرین جب یہ علامات آپ کی آ جائیں، جتنی میں نے ساری بتائی ہیں، تو آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اب اپنا لائف سٹائل چینج کیجئے، اپنا لائف سٹائل آپ امیڈیٹلی چینج کیجئے۔ وہ فاسٹ فوڈ جو آپ کھاتے رہتے ہیں، جن کو جنک فوڈ یا فاسٹ فوڈ کہتے ہیں، یہ انتہائی نقصان دہ ہیں۔ اللہ کا واسطہ ہے ان سے جان چھڑا لیجئے۔ یہ کھانے نہیں ہوتے، ان میں صرف مسالے ڈال کے اور کیمیکلز یوز کر کے ٹیسٹ پیدا کرتے ہیں، جو آپ کے جسم کے لیے نیچرل نہیں ہیں۔ ان میں بہت ساری چیزیں آرگینکس نہیں ہیں کہ آپ کھائیں اور آپ کے جسم میں جو ہے وہ آپ کی صحت بنے۔ یہ سب موٹاپا سب سے بڑی سیلف یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے۔ ہمارے ہاں پاکستان میں چینی سے بنی ہوئی اتنی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ہر چیز ہی چینی، چینی بسکٹ لائیں چینی، یہ کھائیں چینی، مٹھائیوں کی چینی، پھر آپ جو سافٹ ڈرنکس پیتے ہیں ان میں کتنی چینی ہوتی ہے، اس پہ ایک علیحدہ ویڈیو بن سکتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انتہائی نقصان دہ ہیں، آپ کو یہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی۔ اور بچے آج کل ہمارے ایسے شوقین ہو چکے ہیں بیکری آئٹمز کے اور چپس وغیرہ کے، ان کو نہیں معلوم کہ یہ ان کی زندگی میں آنے والی زندگی کے لیے کتنے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ اس سے آپ یقین کریں کہ جتنی جلدی پیچھا چھڑا سکتے ہیں چھڑائیے۔ اب آ جائیں اس کے علاج کی طرف۔ گھریلو علاج کیا کر سکتے ہیں؟ ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے روزانہ صبح، اگر اب میں ابھی ہیپاٹائٹس کی بات نہیں کر رہا، یہ فیٹی لیور کی بات کر رہا ہوں، جن کا جگر سوجا ہوا ہے اور سوزش آ چکی ہے، پیٹ پھولا ہوا ہے، روزانہ ایک کھانے کا چمچ نیم گرم پانی میں، کھانے کا چمچ شہد کا نیم گرم پانی میں ڈال کے آپ کو پینا ہے ڈیلی۔ نہار منہ پی لیجئے، زیادہ بہتر ہے۔
روزانہ 5 پتے پودینے کا قہوہ آپ نے پینا ہے۔ پودینہ جس کی آپ چٹنی بناتے ہیں، فریش پودینہ ہو، تازہ تازہ پتے ہوں، اچھے بڑے بڑے 5 پتے، 1 2 3 4 5، 5 پتے گن کے، نہ ہی 4 ہوں نہ ہی 6 ہوں، 5 پتے کا آپ نے یہ پودینے کا قہوہ بنا کے آپ نے پینا ہے۔ پھر ایک درخت ہوتا تھا پچھلے زمانے میں کیا، آج سے 20-30 سال پہلے، اب بھی ہے، اس کو کہتے ہیں لسوڑے کا درخت۔ یہ گاؤں دیہات میں آپ کو خوب ملتا ہے، اس پہ گول گول لسوڑے لگتے ہیں۔ لسوڑا ایسے گول ہوتا ہے کہ اس کی بڑی شائنی سی ہوتی ہے، جو اس کے پرت ہوتی ہے یہ گول گول ہوتا ہے، بالکل شروع میں گرین ہوتا ہے، جب پکنا شروع ہوتا ہے تو پیل یلو سا ہو جاتا ہے، جیسے آف وائٹ کلر ہوتا ہے، اور تھوڑا سا ڈارک بھی ہو سکتا ہے۔ جب اس کو لسوڑے سے کاٹیں تو یہ ایسے چپکتا ہے، انتہائی زیادہ چپکتا ہے۔ 2 لسوڑے روزانہ کھانے ہیں۔ اب آپ کہیں گے یہ ملے گا کہاں سے؟ اگر آپ کو مل جائے، کسی کے گھر لگا ہو، کسی گلی میں لگا ہو، تو اس کو ہاتھ جوڑ لیں کہ بھائی میں نے لسوڑے اتارنے ہیں، میرے لیے یہ بہت بڑی دوائی ہے، تو 2 لسوڑے روزانہ کھانے ہیں۔ اگر آپ کو نہیں ملتا تو اس کا حل بھی ہے، جائیے پنساریوں کے پاس، پنساریوں سے کہیے جی کہ مجھے لسوڑوں کا اچار دے دو، اس کا اچار ملتا ہے، اچار آپ کو بآسانی مل جائے گا پنساریوں کے پاس۔ تو کیا کرنا ہے آپ نے، اچار سے روزانہ 2 لسوڑے نکال کے دھو کے، باقاعدہ دھو کے، اس کے اوپر سے سارے مسالے اتر جائیں، کیونکہ اس کے اوپر مسالے نمک وغیرہ بھی لگا ہوتا ہے، وہ دھو کے وہ آپ نے 2 لسوڑے کھانے ہیں، اور بیج اس کا پھینک دینا ہے، اس کے اندر سے گول بیج نکلتا ہے، یہ آپ نے کھانے ہیں۔ تو پھر دیکھیے اللہ رب العزت کیسے آپ کے ساتھ بہتری کرے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی ہے، اب نماز کے لیے تو منع کیا گیا ہے لہسن کے کھانے کو، لیکن آپ کوشش کیجئے کہ روزانہ لہسن کا 1-2 پیس لے کے کھائیں، اور کھاتے ہی اس کو تھوڑا سا چبا کے اوپر سے پانی پی لیں، ماؤتھ واش کر لیں تاکہ بو نہ آئے، کیونکہ لہسن کھانے کے بعد آپ نماز کے لیے نہیں جا سکتے، لیکن روزانہ لہسن کھائیے۔ سبز پتوں والی سبزیاں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ کھائیں، اپنی خوراک میں شامل کریں، آپ کو جینا ہے ہیلدی لائف، اس کے لیے یہ کرنا پڑے گا۔ چقندر ہے وہ کھائیں، یہ شلجم کی طرح کی ریڈ سی ہوتی ہے، وہ آپ نے لینی ہے، اور ہلدی آپ نے یوز کرنی ہے، کوشش کریں کھانوں میں ہلدی زیادہ استعمال کریں، ورنہ نیم گرم دودھ میں ہلدی ڈال کے بھی پی سکتے ہیں۔ کوشش کریں، گاجریں آئی ہوئی ہیں، سردیوں کا موسم ہے، پاکستان کی گاجر تو دنیا کی بہترین گاجر ہوتی ہے، جو سرخ کلر کی ہوتی ہے، وہ میٹھی ہو یا نہ ہو، گاجریں آپ خوب کھائیں۔ زیتون کا تیل آپ نے ساتھ تھوڑا سا پینا ہے، اور کوشش کریں سبز چائے کا قہوہ بھی آپ نے پینا ہے۔ اس کے علاوہ مالٹے بھی آ رہے ہیں تو آپ وہ بھی کھائیں، وٹامن سی آپ کو ملے گا، وہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ سیب بھی زیادہ کاٹ لیں، وہ بھی بہتر ہے۔ پھر زیتون کا تیل کا بھی 1 چمچ لے لیں، وہ بھی اچھا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈ جو ہے، وہ بھی آپ چاہیں تو مچھلی میں سے نکل رہا ہے، مچھلی کھا لیجئے، ورنہ اومیگا 3 کی جو آپ ٹیبلٹس بھی لے سکتے ہیں۔ اور کوشش کریں کہ اخروٹ کھائیں، اخروٹ اچھے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسا کریں کہ پلیز چینی کا استعمال کم کر دیں، سفید آٹے کی بجائے براؤن آٹا استعمال کریں، اور پروسیس فوڈ کو چھوڑ دیجئے، اور ہو سکے تو اپنے کچھ ٹماٹروں کا بھی استعمال سلاد میں زیادہ کر دیں، تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ رب العزت آپ کو کیسی صحت اور تندرستی عطا فرمائے گا۔ ایک گرے فروٹ بھی آتا ہے، بڑا ہوتا ہے مالٹے کی طرح، وہ بھی اگر آپ کو مل جائے تو وہ بھی آپ ایک لیجئے، اور انشاءاللہ دیکھیں اللہ رب العزت آپ کو بالکل ٹھیک کر دے گا۔ میرا رب کریم بڑا غفور و رحیم ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ذکر بھی کرنے ہیں، وہ ذکر بھی کیجئے، یہ ضروری ہے جب آپ یہ اپنا علاج کر رہے ہوں۔ یا سلام یا مومن، یا اللہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم یا کریم 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام۔ اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، اور اس کے بعد ان ربی علی کل شیء حفیظ 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، اور آیت کریمہ 40 دفعہ صبح 40 دفعہ شام۔ یہ سارے ذکر کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میں نے تیری خدمت میں اذکار یہ والے پیش کیے، مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما دے، اور ساتھ ساتھ کھانے پینے کا بھی، اور انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔